صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا وما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون صدق الله العلي العظيم وصدق من المرسلين اللهم صل على محمد ضمیر صاحب کھلتا کیسے مومنو اشک بہا کہ محرم آیا مومنو اشک بہا
بخشو مظلوم کا ماتم آیا مہینوں چرخ پا غم سے بقدے خون آیا چاند یہ آیا محبوں کے لیے غم آیا نوح خاں خلد سے اب روح رسول آئے گی کعبیہ خانوں میں رونے کو بطولا نوح خاں خلد سے اب روح رسول آئے گی کعبیہ خانوں میں رونے کو بطولا اشک سورج روک کہتے بابا نہ جائے سورج روک کہتے بابا نہ جائے مجھ سے نہ اٹھ سکے گا یہ شرما نہ جائے سورج روک کہتی بابا نہ جائے سورج روک کہتی بابا نہ جائے اکثر سنا ہے میں نے یہ البنین سے اکثر سنا ہے میں نے یہ البنین سے ہے اس سفر میں آپ کو خطرہ نہ جائیے سورج روک کہتی بابا نہ جائیے سورج روک کہتی بابا نہ جائیے نالے کنوں کے سنتی ہوں راتوں کا آج کل نالے کنوں کے سنتی ہوں راتوں کا آج کل اللہ رکھے آپ کا سایہ نہ جائیے سورج روک کہتی
بابا نہ جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، اکبر میرا سہارا میرے دل کا چین ہے، اکبر میرا سہارا میرے دل کا چین ہے، گھر کا تو لے کے ساتھ لانا جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، گرمی ہے لو ہے دھوپ ہے بچوں کا ساتھ ہے، گرمی ہے لو ہے دھوپ ہے بچوں کا ساتھ ہے، سب کو تو لے کے ساتھ خدا لانا جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، میرا خیال آپ کو اچھا نہیں اگر، میرا خیال آپ کو اچھا نہیں اگر، نانا کا اپنے چھوڑ کے روزہ نہ جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، کبرا کو رہنے دیجیے میری دیکھ بھال کو، کبرا کو رہنے دیجیے میری دیکھ بھال کو، ایسے نہ چھوڑ کے تو کے لانا چاہیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، رو رو کے پھر یہ حضرت عباس سے کہا، رو رو کے پھر یہ حضرت عباس سے کہا، کیجئے خیال آپ ہی میرا نہ جائیے، صغرا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، صغرا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، منت سے پھر یہ سید سجاد سے کہا، منت سے پھر یہ سید سجاد سے کہا، میں آپ سے بھی کہتی ہوں بھیا نہ جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، تھوڑا یہ روک کہتی بابا نہ جائیے، رخصت کے وقت تک یہی کہتی رہی خیرات، رخصت کے وقت تک یہی کہتی رہی خیرات، بابا نہ جائیے میرے بابا
لوٹ کر کسی بابا نہ جائے. ایک سلوات پڑھ گیا بولو اللہم صلی علی محمد. مکھ ماتم سے جو بیزار ملیں گے مکھ ماتم سے جو بیزار ملیں گے ظالم کے وہی لوگ طرفدار ملیں گے مکھ ماتم سے جو بیزار ملیں گے دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر ہم آپ کے قدموں سے علمدار ملیں گے مکھ ماتم سے جو بیزار ملیں گے میسم کی قسم آج بھی سرور کے فدائی میسم کی قسم آج بھی سرور کے فدائی حق بات پہ مر جانے کو تیار ملیں گے مظلوم مکھ ماتم سے جو بیزار ملیں گے آنکھوں سے برستے ہیں جو شبیر کے غم میں آنکھوں سے برستے ہیں جو شبیر کے غم میں دامن میں میرے وہ درے شہوار ملیں گے مظلوم مکھ ماتم سے جو بیزار ملیں گے دنیا میں نہ دے پائے گا قیمت کوئی ان کی ان آنکھوں کے محشر میں خریدار ملیں گے مظلوم مکھ ماتم سے جو بیزار ملیں گے اس واسطے مرنے کی تمنا ہے منور مرقد میں میرے وہ مرقد میں مجھے ہے در قرار ملیں گے مظلوم مکھ ماتم سے میں وہی بولا وہ تو پانی اس لیے کہ نہیں پیر میں وائر نہیں کیا اٹھا لیا میرا ہاتھ میں ان کا ہوتا ہے ہاں بس لگا ٹائم دیکھو 11:23 12 بجے بولنا 12 بجے بول دینا
مجھے 12 بجے بولنا. جی جی میں 5 منٹ آگے رکھتا ہوں. صحیح ہے. میں ہر جگہ پہنچتا رہتا 23 صحیح. ہوں. میرا 5 منٹ آگے رکھتا ہوں. لگا دیتے ہیں ہم لوگ ہاتھ میں لگے گا. یہ نہیں ایسے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنی. صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام. خیسر باغ بامبے کی یہ چاند رات والی مجلس ہے. 29 ذیلحج کی رات جیسے اعلان ہوا کہ بامبے میں چاند ہو گیا اور کل پہلی محرم ہے. 1439 ہجری کا آغاز. آج کی مجلس جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، ایک دعا سے کہ سال بھر کا ریویو. مین ٹاپک کل سے ہوگی محسنان اسلام کے ٹاپک پہ. کل سے خیسر باغ کی مجالس ہوگی کہ جن لوگوں نے اسلام پر احسان کیا. لاسٹ ایئر جناب سلمان، جناب ابو ذر اور جناب میسم تک بات پہنچی تھی، لیکن اس سال جو محسنان اسلام ہوں گے، جناب ابو طالب، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جناب عمار یاسر، ان کی کوشش کروں گا کہ ان کی بائیوگرافی، ان کی سوانح حیات، ان کا کنٹریبیوشن، انہوں نے جو کام کیا ایسے پیریڈ میں کہ جس پیریڈ میں اگر یہ محسن نہیں ہوتے، یہ لوگ اسلام کی مدد نہیں کرتے تو پہلی ہی منزل پر اسلام ختم ہو جاتا. کل سے مین ٹاپک شروع ہوگی. آج شب جمعہ، سال کی آخری رات، لاسٹ نائٹ، لاسٹ ڈے پورے سال کا. ایک سال گزر گیا، اس کے اوپر 40 یا 45 منٹ پڑھوں گا، اس لیے کہ کل 11:15 شارپ، آج 5 منٹ دیر سے آیا، کل 11:15 بجے انشاءاللہ ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ، 11:15 سے 12:15. اس لیے کہ وہ ٹاپک بہت واسٹ ٹاپک ہے. ان محسنان اسلام کی ہسٹری ہوگی کل سے انشاءاللہ. آج میں نے مجلس کا آغاز اپنے اس امام کی مدد مانگی کہ جو اصل میں عزادار ہے، سب سے بڑا حسین کا عزادار ہے، کہ جن کے صدقے میں آج ہم زندہ بھی ہیں. اگر آج ہم یہاں دنیا میں ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو صرف اور صرف زمانے کے امام کا کرم ہے.
اگر یہ امام ہم کو آج پروٹیکٹ نہیں کرے تو شیعت ریز ہو جائے، ختم ہو جائے، دنیا میں شیعت نہیں رہے. اس لیے کہ آپ جانتے کہ دشمن ہر طرف سے حملے ہیں، ہر طرف سے یہ کوشش ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار ختم ہو. جو آج بچے ہوئے ہم جسٹ بیکاز آف فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اور یہ پورا سال لاسٹ ایئر جو پورا گزرا ہمارا پورا سال وہ ایک بلیسنگ تھی امام کی جو بچے ہوئے تھے، ورنہ کتنی بیماریاں آ جاتی، کتنے پرابلمز آ جاتے، کتنی تکلیفیں آتی، کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے، لیکن شیعت کے اوپر، لیکن اس امام نے ہم کو بچا لیا. جسٹ بیکاز امام کا نظر کرم ہے ان شیعوں کے اوپر جو عزادار حسین ہے. ایک سال پورا گزرا. ہم کو آج کی رات چیک کرنا، میں نے ابھی رضوی کالج کے مجلس میں بولا ہے، وہ باتیں نہیں بولوں گا جو وہاں بولا. وہاں خالی میں نے زیارت وارثہ پہ تھوڑا بولا تھا، اور میں نے وہاں اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ زیادہ بولوں گا کہ آج کی رات واٹ وی ہیو ٹو ڈو، آج کی رات کرنا کیا ہے. یہ شب جمعہ بھی ہے، آخری رات ہے، اور کل کا پہلا جمعہ ہے، فرسٹ فرائیڈے آف دی منتھ ایئر، پہلا جمعہ ہے کل کی صبح، سال کا پہلا جمعہ. جمعہ کیا ہے؟ فرائیڈے کیا ہے؟ یہ نارمل فرائیڈے نہیں ہے. ٹمارو فرائیڈے از ناٹ اے نارمل فرائیڈے. کل آخری پہلا جمعہ. کل کی صبح حکم کیا ہے کہ جمعہ آئے تو امام کا انتظار کرو، جمعہ آئے تو امام کے لیے دعا کرو. کل کی صبح پہلی چیز نماز فجر کے بعد یہ جملہ ضرور اپنی زبان پہ لاؤ کہ الا متا ہارو فی کا یا مولا. یہ وہ جملے دوستوں کہ تم کو ایک سال کا پروٹیکشن تم کو ملے گا. کل کی صبح جب پہلا جمعے کی پہلی صبح، فرسٹ فرائیڈے کی فرسٹ مارننگ، فجر کی نماز از سو امپورٹنٹ. اس کے بعد اور پہلی محرم ہے، تو پہلی محرم کو اپنے گھر میں امام کی اس زیارت پڑھو. وہ زیارت جو زمانے کے امام کی مخصوص زیارت ہے. یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر 40 دن، میں نہیں بول رہا، تمام علماء یہ بولتے، تاکید کی گئی یہ ہائر اوکلٹیشن، یہ جو غیبت کبریٰ ہے، اس غیبت کبریٰ میں جو موسٹ ریکمینڈڈ زیارت، میں ایک ایک جملہ غور سے سنو، میں 40-45 منٹ تقریر کروں گا آج. موسٹ ریکمینڈڈ زیارت، اس سے زیادہ کوئی زیارت کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی زیارت کو زور نہیں دیا گیا، اس سے زیادہ کسی زیارت پہ فورس نہیں کیا گیا، اس سے زیادہ کسی زیارت کی تاکید نہیں کی گئی کہ تم یہ پڑھو، تم یہ پڑھو. غیبت امام میں سب سے اچھی زیارت پہلی محرم کی صبح، فرسٹ ڈے آف دی ایئر، سال کا پہلا دن، وہ بھی محرم. اس لیے کہ زمانے کا امام اصل میں وارث امام حسین ہے. آج ہم جو پرسہ دیتے، آج جو غم حسین بچا ہوا ہے، آج جو حسین کا نام بچا ہوا ہے، آج جو امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو ہم زیارت عاشورہ میں یا وارثہ میں یہ جملے بولتے کہ یا سار اللہ وابن سارے، کہ ابھی حسین اور حسین کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے، تو وہ بدلہ کون لے گا؟ آپ نہیں لیں گے، میں نہیں لوں گا، دنیا والے نہیں لیں گے. لینے والا حسین کا بیٹا ہے جو پہلی محرم کو یہ روتا ہے، یہ اعلان کرتا، یہ دعا کرتا کہ پروردگار وہ دن آ جائے کہ میں اپنے جد کے خون کا بدلہ لو. یہی جملے آئینہ طالبو بے دمل مقتول بے کربلا، یہ امام کے جملے ہیں جو دعائے ندبہ میں ہر آدمی پڑھتا ہے. یہ امام کی وہ خواہش ہے، یہ امام کی وہ آرزو ہے، یہ امام کی وہ تمنا ہے، یہ امام کی وہ وش ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ میں کربلا والوں کا بدلہ لوں گا. تو پہلی محرم 1439 ہجری کی پہلی محرم اور جمعہ، تو ہم کو یہ دعا کرنا کہ پروردگار اگر جب تو خون حسین کا بدلہ لے، امام کے ذریعے جب بدلہ لیا جائے گا تو گیو اس چانس، ہم کو بھی موقع دے. اس لیے کہ دوستو خیسر باغ میں محرم کی مجلسیں کر رہے، بامبے میں آرام کے ساتھ عزاداری کر رہے، لیکن صرف یہ عزاداری مقصد یہ پورا اس وقت ہوگا کہ جب تم حسین کے خون کے بدلہ لیں گے. مقصد پورا اس وقت ہوگا جب تم امام کے لشکر میں شامل ہوگے. اس کے بعد دیکھو کتنا اچھا موقع کہ ہم عزاداری، ہم گریہ، ہم ماتم اپنے امام کے ساتھ کریں، تو اسی کو ملے گا چانس کہ
کہ جو کل کی صبح اپنے امام سے دعا کرے. کل کی صبح ایک مخصوص زیارت ہے جو زمانے کے امام کی زیارت، آپ پڑھ کے دیکھیں. آگے یہ زیارت کل سے شروع کریں اور 9 محرم تک روز پڑھیں. اب میں نہیں بولتا، آپ خود فیل کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں چینج. جتنے آبسٹیکلز تمہاری زندگی میں ہیں، جتنی رکاوٹیں تمہاری زندگی میں، رزق کے رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، شادی ہے، اولاد ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمز ہیں، خاندان کے پرابلمز ہیں، یہ ایشو، سارے ایشوز. ایک چیز یاد رکھو، سارے ایشوز کو سالو کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو ہمارا امام ہی ہے، جو امام ہی ہمارے ایشوز کو سالو کرتا. تم 9 دن پڑھو. بعض علماء یہ کہتے کہ پہلی محرم سے 40 تک اگر کوئی یہ شخص پڑھے 50 دن روز پڑھے. کتنی دیر کی زیارت ہے؟ 5 منٹ، 6 منٹ، ہارڈلی 10 منٹس. آہستہ پڑھو گے تو 10 منٹ. ہر کے ٹیلی فون پہ یہ زیارت ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. اب میں ابھی زیارت کا نام بولتا کہ یہ زیارت پڑھو، ہر کے ٹیلی فون میں ڈاؤن لوڈ کرو. اگر پڑھنا نہیں آیا تو زیارت کھڑے رہ کے 10 منٹ. لیکن شرط کیا ہے؟ فجر کی نماز مس نہیں ہونا، نماز فجر کے ساتھ پڑھو. یہ زیارت وہ ہے کہ اگر تم پڑھو گے، بلیو می، قیصر باغ کے ممبر سے بول رہا، پہلی مجلس میں بول رہا، یو ول سی کہ امام سے تمہاری ملاقات ہو جاتی. یو کین میٹ. زیارت ہو سکتی ہے، امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. سارے ایشوز دور. ٹرائی کر کے دیکھو یار، ٹرائی کر کے دیکھو. اس کے بعد بولنا 9 دن کے اندر ہی تمہاری زندگی میں بدلاؤ آتا. لیکن چینج اس کی لائف میں آتا جو چینج کرنا چاہتا اپنی لائف کو. ویری امپورٹنٹ. اگر میں چینج ہی نہیں کرنا چاہتا زندگی کو، میں سمجھ رہا کہ میری یہ لائف جو چل رہی ہے وہ صحیح چل رہی، تو اس کی لائف کبھی بھی نہیں بدلے گی. لیکن اگر تم چینج کرنا چاہتے تو تمہاری لائف بدل سکتی. اور لائف کا بدلنا کیا ہے؟ ایسا بدلتی، گراف ایسا بدلتا، تمہارے ایشوز جو بامبے میں سارے دور ہوتے. سب سے پہلے سکون آ جاتا، پیس آ جاتا، سٹریس دور ہو جاتا، جو ہزاروں بیماریوں کی ایک بیماری ہے. سکون مل جاتا. سکون جو $1,000,000 سے نہیں ملتا. سکون، پیسہ سکون نہیں دیتا، معرفت امام سکون دیتی. سکون پیسہ نہیں دیتا. 1000 پرابلمز ہے نا، صبح سے شام تک سٹرگل کر رہے. اگر سکون چاہتے، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ پڑھ کے دعا کرنا کہ مولا محرم شروع ہو رہا. آج میں نے وہاں پہ ایک جملہ بولا تھا، یہاں پھر بول رہا. محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے کہ ہر سال خیصر باغ میں 11 بجے آ جاؤ. نو، پریکٹس نہیں ہے. ہم دنیا میں آئے عزاداری کے لیے. ہم دنیا میں آئے مقصد حسین کا جو مشن ہے، اس مشن کو پہنچانے آئے. اگر میں نہیں پہنچا رہا، it means I'm not doing my duty. آپ انصاف سے بولو، کسی آفس میں کام کرتے ہو، جب کہیں جاب کرتے ہو تو 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی دینا ہے. اگر ڈیوٹی نہیں کرو گے، کام نہیں کرو گے، تو آپ کا باس رکھے گا، نکال دے گا، بولے گا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ آدمی، یہ امپلائی صحیح نہیں ہے. کس کو رکھے گا؟ جو کام کرے گا. حسین کے لشکر میں، امام کے لشکر میں، امام کی آرمی میں وہی جوائن کرے گا جو کام کرے گا. اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو تم جوائن نہیں کرو گے. اس لیے نہیں کرو گے کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں اپنی لائف میں. تو پہلی محرم جمعہ بہترین موقع ملا ہم سب کو، ایک گولڈن چانس ملا ہم سب کو کہ وی کین پرے ٹو امام کہ مولا ہم آپ کے لشکر میں آنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ بولیں گے اگر میں لشکر میں جوائن نہیں کرا تو مجھے کیا فرق پڑتا؟ میں تو بامبے میں میرا جاب ہے، میرا بزنس ہے،
میری سیلری آتی، میرا کاروبار اچھا ہے، میرے پاس بہت بینک بیلنس ہے، میری فیملی ہے، میرے فلیٹس ہے کروڑوں روپے کے بامبے میں، مجھے کیا فرق پڑتا؟ یہ یاد رکھو، یہ جتنی چیزیں میں بول رہا نا دنیاوی، سب موجود ہے، آپ ہی چلے گئے، ہم ہی ختم ہو گئے. اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آج بزنس چل رہا تو کل بھی چلے گا. آج تمہاری ہیلتھ اچھی ہے، صحت ہے، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی صحت رہے گی. اگر آج میں آگے بہت بامبے میں ترقی کر رہا تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں کرتا رہوں گا. جب تک وہ نہیں چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک امام کی نظر کرم نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. تمہاری اچھی خاصی زندگی، سوئے رات میں صبح اٹھو گے نہیں، بیمار ہو جاؤ گے، کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو کیا کرو گے؟ اس وقت جا کے مولا سے مانگتے کہ مولا اب تک تو بہت اچھا تھا، مولا پریشانی میں آ گئے، اب ہیلپ کرو. وہ تو کریم ابن کریم ہے، وہ تو ہیلپ کرتا ہے. لیکن ہمارا بھی تو فرض ہے. تو کل پہلی محرم کو جمعے کے دن الا متا حروفی کا یا مولا 9 مرتبہ بولو فجر کے بعد. یہ دعا ندبہ کے کلمات ہیں. کل کی صبح کی فجر مس نہیں ہونا. فرسٹ ڈے ہے، سال کا پہلا دن، سال کی پہلی نماز. اس لیے کہ جو نماز میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مس کرتا، I don't mean that. میرا مطلب یہ نہیں. میں یوتھ کو بول رہا بامبے کے، میری مجلس لائیو جاری زینبیہ پہ اور علی چینل پہ، پورا بامبے سن رہا. میں جو مجھے سن رہا باہر صرف خیسر باغ کے لیے نہیں پڑھ رہا، لیکن میں بول رہا یوتھ کو، اگر تم پورا سال اپنا پیسفل طریقے سے گزارنا چاہتے، سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے، تو ڈونٹ مس دا اپرچونٹی. ڈونٹ مس دس اپرچونٹی. کل کی صبح پہلی محرم، پہلا جمعہ، پہلی نماز فجر اسی لیے پڑھو کہ علی اکبر نے اذان دی تھی. اس نماز جو ہے، سجدہ جو ہے، چوتھے امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، چوتھے امام کا جملہ ہے کہ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. کربلا کا اعلان کل صبح تم کرنا. یوتھ کا بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. امام چوتھا امام بولتا میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے، میرے بابا کی وکٹری کا اعلان ہے، کربلا والوں کی وکٹری کا اعلان سجدہ. تو کل کی صبح پہلا سجدہ نماز کے بعد، نماز ختم ہوئی، سجدے میں جا کے شکر ادا کرو کہ آج اگر میں سجدہ کر رہا تو یہ حسین کا کارنامہ ہے. آج جو میں سجدہ کر رہا یہ حسین کی قربانی ہے. اگر آج میں سجدہ کر رہا اس لیے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سجدہ، سب سے زیادہ. ہر نعمت میں سجدہ کرو. تو کل کی صبح، اب آپ کو میں سجدے بتاتا کیا کرنا. کل کی صبح جب آپ پہلا نماز کمپلیٹ کے بعد سجدہ میں جاؤ، پہلے جو چیز کیا بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ سال کا پہلا دن، پہلی نماز، پہلی محرم، جمعہ اور پہلی نماز، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ یہ دن دکھایا. آپ کیا سمجھے یار؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا. شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے پہلا دن میں تیری بارگاہ میں اس قابل تو کیا کہ میں سجدہ کر سکا. ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا، ہو سکتا میں بستر پہ رہتا، ہو سکتا میں ہاسپٹل میں رہتا، ہو سکتا میں مر جاتا. لاسٹ ایئر تھا لیکن یہ سال مر جاتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیسر باغ میں ہر سال آتے تھے، لاسٹ ایئر موجود تھے، یہ سال نہیں ہے. آج ہیلتھی ہوں، میں صحت کے ساتھ ہوں، تو اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، تھینک یو نہیں بولو گے. کس کو بول رہے تھینک یو؟ انسان کو نہیں، اس کو. اس کے بعد یہ بولو کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو صحت کے ساتھ محرم کو ہم نے پا لیا.
ہم نے حسین کو مہمان کر لیا. پہلا دن کا پہلا سجدہ جمعہ، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے. اس کے بعد کیا بولنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جیسے لاسٹ ایئر تھا، لاسٹ ایئر، اس سال بھی ہیلتھ وائز ویسی ہوں. تیرا شکر ہے کہ ہم نے محرم کا آج آغاز ہوا، فرسٹ ڈے ہے، ہم کو سعادت دے، ہم کو ہیلتھ دے کہ ہم 2 مہینے 8 دن تک ایسی عزاداری کریں. ہو سکتا بیمار ہو جاؤں، ہو سکتا خدا نہ خواستہ ہم بیمار ہو جائیں. ہم بول سکتے عورت مرد لڑکی لڑکا سب. اور یہ نہیں کرنا کہ خالی تم سجدہ کر رہے بچے سو رہے. نو، بچوں کو بھی اٹھاؤ. یہ معصوم بچہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے گا تو تم یقین کرو تمہارے گھر کی ساری بلائیں دور ہو جائیں. ساری بلائیں دور ہو جائیں. جو تمہارا رزق آ رہا، آپ کو معلوم ہے کل کی صبح ایسا رحمت کے جو کلاؤڈز ہیں نا، بادل، بلیسنگ کے بادل تمہارے گھر کے دروازے پہ ایسا کھڑے ہوئے. پلیز میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. جو رحمت کے بادل ہیں، کل کی فجر پہ تمہارے سامنے پہلی محرم کے پہلے بادل، پہلی محرم جمعہ صبح رحمت کے ایسے بادل ہیں، ایسے تمہارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. سجدہ کرو گے، حسین کی جیت کا اعلان کرو گے، حسین کی کامیابی کا اعلان کرو گے، حسین کی وکٹری کا اعلان کرو گے، حسین کے مقصد کا اعلان کرو گے، حسین کے مشن کا اعلان کرو گے، تو وہ بادل تمہارے گھر کے اندر آ جائیں گے، وہ رحمت تمہارے گھر کے اندر آئے گی. اور اگر سوتے رہے، رحمت آئی دروازے پہ، دروازے کو نوک کیا، واپس چلے گی. اب سال بھر رو بیٹھ کے، سال بھر گریا کرو، سال بھر مانگتے رہو. کل کی صبح is so important. یہ بہت دنوں کے بعد، آفٹر لانگ ٹائم، اس طرح کا محرم آیا کہ جمعہ اور پہلی محرم. آفٹر لانگ ٹائم، آئی تھنک 10-15 سال کے بعد یہ محرم آیا اس طرح کا. تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ محرم کا آغاز ہم امام زمانہ کے دن سے کریں. محرم کا آغاز اس لیے کہ حقدار کون ہے؟ پرسے کا زمانے کا امام ہے. آئینہ طالب و بدم المقتول بے کربلا، یہ امام کے جملے، کسی اور کے جملے نہیں. تو محرم کا اصل حقدار میرا مولا ہے. تو کل زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنا کہ مولا آپ کے جد کا مصیبت کا مہینہ آ گیا، آپ کے دادا کا، ہم کو صحیح عزادار بنا دو، ہم صحیح عزادار بنے. تو شکر کا سجدے پہلے بتا دوں پھر آگے بڑھ دوں. پہلا سجدہ اس کا شکر کہ اس نے صحت کے ساتھ کل کی صبح دکھائی. ہو سکتا کہ آج کی رات میں بستر پہ جاؤں اور ختم ہو جاؤں، کل کی صبح ملے ہی نہیں مجھے. گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ یاد رکھو. آپ بولیں گے کیسے؟ اب سنو اللہ کے رسول کا جملہ، پلیز غور سے سننا. اتنا بڑا مجمع خیسر باغ میں چاند رات کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، غور سے سنو. میں نے کبھی کیا کہا کہ ہو سکتا آج رات میں ختم ہو جاؤں، کل کی صبح مجھے ملے ہی نہیں. اور آپ بولیں گے نہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تو اٹھیں گے، گارنٹی نہیں ہے. یہ کون بول رہا؟ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول کا زمانہ. غور سے سننا، اللہ کے رسول کا زمانہ. 1 منٹ کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول کا زمانہ، سرکار کے زمانے میں بحرین سے کچھ پیسے آئے صدقے کے. بحرین کے مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو کچھ دینار، ہزاروں دینار بھیجے اور کہا کہ سرکار آپ مدینے میں غریبوں میں یہ پیسے بانٹ دو. سرکار نے مغرب کی نماز سے پہلے کچھ مسلمانوں کو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ پیسے دیے ایک کو اور کہا کہ فلاں گھر میں جا کے عشاء کے بعد دے دینا، نماز کے بعد جا کے دے دینا.
اس کو دیا اس کو دیا، 10-12 لوگوں کو بلا کے کہا کہ وہاں ان گھروں میں ان غریبوں میں لے کے جا کے بانٹ دو۔ اس زمانے میں زیادہ جو مسکین بیوہ لوگ رہتے تھے وہ آج جب مسجد قباء، مسجد، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے، جب عمرے پہ جانا یا حج پہ انشاءاللہ جانا تو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے پتہ ہے؟ 1 حج کا اور 1 عمرے کا ثواب ہے، 1 حج کا 1 عمرے کا ثواب ہے، 2 رکعت نماز پڑھے گا کوئی مسجد قباء میں جا کر۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، یہ مسجد قباء یہ وہ جگہ ہے، میں کیا کروں میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ پوری مجلس ہی مسجد قباء پہ پڑھ دیتا۔ مسجد قباء یہ وہ جگہ ہے کہ جب اللہ کا رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے تو آپ نے وہاں پہ قیام کیا تھا، آپ نے وہاں سٹے کیا تھا 3 دن یا 5 دن، اس کے بعد مدینے میں انٹر ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مدینہ مسجد قباء کا جو ایریا ہے وہ مدینے سے باہر تھا، آج تو مدینے کے اندر ہی ہے، اس زمانے میں باہر تھا۔ تو مسجد قباء کا جو ایریا تھا وہاں پہ اللہ کا رسول انتظار کر رہا تھا۔ کس کا انتظار کر رہا تھا؟ امام علی کا انتظار کر رہا تھا۔ مولا علی سارے کافروں کے پیسوں کو واپس کر کے 3 دن یا 5 دن کے بعد مکے سے مدینہ آئے تھے، بیبیوں کو لے کے سیدانیوں کو لے کر آئے تھے۔ تو اللہ کا رسول تو اکیلے تھے، وہیں پہ انتظار کر رہے تھے، تو اسی جگہ پہ یہ مسجد قباء بنی ہے۔ مسجد قباء یہ وہ ایکسٹراڈنری مسجد کہ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب۔ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد قباء کے اطراف جو بستی تھی وہ بستی سارے یتیموں کی تھی، بیواؤں کی تھی، غریبوں کی تھی، مسکین جتنے غریب لوگ رہتے تھے وہ شہر سے باہر رہتے تھے، اس لیے کہ کوئی بیوہ ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو چھوٹا سا گھر لے کر ہے، شہر سے باہر 4 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر دور شہر تھا۔ اس زمانے میں 2-3 کلومیٹر بھی بہت ڈسٹنس مانے جاتے تھے، تو وہاں پہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو بلا کے یہ کہا کہ تم یہ پیسے لو، وہاں لے کے جا کے دے دو، اس غریب کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو۔ جب سب کو دے دیا، سب نے پیسے لے لیے کہ ٹھیک ہے عشاء کی نماز پڑھ کے آپ کے پیچھے جا کے ہم پیسے بانٹ دیں گے۔ ایک آدمی اس میں آیا، پلیز بات کہاں سے چلی کہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں کل کی صبح میں پا سکوں یا نہیں پا سکوں، اگر کل کی صبح تم کو مل گئی تو تم شکر ادا کرنا، یہ ایزی مت لو، ایزی مت لو۔ یہ میں نے بہت امپورٹنٹ میسج دیا آج خیصر باغ میں۔ تو رسول نے سب کو پیسے دیے، کہا جا کے بانٹو۔ ایک آدمی اس میں سے اٹھا جس کو پیسے دیے رسول نے کہ لے جا کے بانٹو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، عشاء کے بعد اس کا گھر اتنی دور ہے اس غریب کا، میں جا کے دوں، رات میں دینے سے کیا فائدہ، بازار تو بند ہو گیا، میں کل صبح دے دوں گا۔ سرکار نے کہا سنو، آج ہی رات میں لے جا کے بانٹ دو۔ اس نے کہا کیا ضرورت ہے، عشاء کے بعد تو پورا بازار اس زمانے میں بند ہو جاتا تھا، اب رات میں پیسے لے کے کیا کریں گے، میں کل فجر کے بعد جا کے دوں گا۔ پھر سرکار نے کہا نہیں جا دے دے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ کیا فرق پڑتا، تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے اس کے پیٹھ پہ ایسا ہاتھ مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اتنا یقین ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا؟ تجھے اتنا یقین ہے؟ یہ کون کہہ رہا؟ جس کو ابو جہل نے صادق کہا۔ رسول اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم کو، ہمارے ذہن کو جھنجھوڑا، بیدار کیا اور کہا سنو، یہ یقین کے ساتھ مت سو، یہ یقین کے ساتھ زندگی مت گزارو کہ میں تو رہوں گا 100 برس بامبے میں، اللہ رکھے آپ کو۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن اس کو بولتے جو حلما نیکی میں آگے بڑھے، رکے نہیں کہ کل دوں گا، 1 گھنٹے کے بعد دوں گا، 10 دن کے بعد دوں گا، نو۔ سرکار کہتے ہیں کہ تجھے اتنا یقین ہے کہ کل صبح تک تو زندہ رہے گا؟ وہ رونے لگا کہ ابھی جاؤ دیکھ کے آؤ۔ وہ دوڑتا ہوا گیا کہ پتہ نہیں۔ تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، I am also telling you the same thing۔ یوتھ کو بول رہا ہوں، I am telling you the same thing کہ when you get up in the morning, just say after Fajr prayer, go to Sajda and say thank you very much۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دن پہلی محرم 1439 ہجری کی پہلی محرم کی صبح تو دکھا دی صحت کے ساتھ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بامبے میں کہ جو لاسٹ ایئر خیصر باغ میں بھی تھے، آج نہیں، گھر پہ بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل میں۔ اللہ سب کو صحت دے۔ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا،
کبھی بھی اپنی طاقت پہ ناز مت کرو، اس کی دی ہوئی عطا پہ ناز کرو، اس کے کرم پہ ناز کرو، اس کے کرم پہ ناز کرو۔ کل کی صبح پہلا سجدہ کرو، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ پہلی محرم دکھا دی۔ دوسرا سجدہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج جمعہ ہے، تو میرے امام کو سلامت رکھ۔ تیسری دعا یہ کرو کہ اللہ میرے امام، آج جمعہ ہے، صبح ہے، امام کے ظہور میں تعجیل کر۔ چوتھی دعا یہ کرو، ایک ایک جملے کی دعا ہے، بٹ دیز دعا، جملے غور سے سنو، یہ ایک ایک جملے کی دعا کین چینج یور ڈیسٹینی، تمہاری تقدیر بدل دے گی، تمہاری زندگی بدل دے گی، تم امام سے قریب ہو جاؤ گے۔ پورا سال تم زندہ رہو گے صحت کے ساتھ، اس لیے کہ پہلے دن، پہلی صبح کو تم نے اس کے لیے دعا کی جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، تم نے امام کے لیے دعا کی۔ تم اگر یہ چاہتے کہ تم ہیلتھی اور ویلتھی رہو پورا سال، تو جسٹ سے ان دا مارننگ کہ پروردگار جمعہ ہے، پہلی محرم ہے، پہلی محرم کی صبح کا وقت ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی نماز ہے تیری، اللہ یہ نماز کی روح جو ہے امام زمانہ، اس کو سلامت رکھ۔ ٹائم بولو۔ مولا آباد رکھے۔ میرے پاس وقت بھی ایسا نکلتا، خیسر باغ میں ممبر پہ آتے کہ گھڑی تیز چلنے لگتی۔ 35 منٹس آلریڈی ہو گئے، 12 بجے، 12:15 بجے مجھے ختم کرنا ہے مجھے۔ تو پہلی صبح میں شکر ادا کرو۔ تو اگر تم کو سال بھر ہیلتھی رہنا ہے، اس لیے کہ تم نے امام کے لیے دعا کی ہے، تو امام پلٹ کر تم کو دعا دے گا کہ اللہ یہ میرے چاہنے والے نے مجھے صبح میں بھولا نہیں، یہ پہلی صبح میں اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، میری صحت کے لیے دعا کی، اللہ میری سلامتی کے لیے دعا کی، اللہ تو اس کو سلامت رکھ۔ ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، امام زمانہ کی دعا تو قبول ہوگی۔ چوتھا شکریہ کرنا، یہ دعا کرنا کل کی صبح کہ پروردگار آج محرم کا پہلی صبح ہے، تو ہم کو صحت کے ساتھ رکھنا کہ میں پورا 2 مہینے 8 دن عزاداری کروں، یہ دعا کرنا ضرور۔ اس کے بعد دعا کرو کہ پروردگار دنیا میں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ اور یہ دعا کل ضرور کرنا کہ اللہ آج جمعہ ہے، پہلی محرم ہے، ہم عزاداری ایسے کریں جیسے بی بی زہرا ہم سے چاہتی سب۔ اس کے بعد یہ تکلیہ اپنے لیے، لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد کی امپورٹنٹ دعا کل کی صبح یہ کرنا کہ پروردگار لاسٹ ایئر جتنے تھے وہ لوگ چلے گئے، آج پہلی محرم کی پہلی صبح ہے، تو ان کو معاف کر، اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ یہ سب کرنے کے بعد اب اصل امپورٹنٹ دعا امام کے لیے بھی کر دی، صحت کے لیے بھی کر دی، ہیلتھ کے لیے بھی کر دی، پیسے کے لیے بھی کر دی، زندگی کے لیے بھی کر دی، بیماروں کے لیے بھی کر دی۔ اب اصل دعا یہ کرنا کہ جس کی وجہ، غور سے سنو، جملے غور سے سننا، جس کی وجہ سے ہم یہ عزاداری کر رہے، جس کی وجہ سے ہم ذکر حسین کر رہے، جس کی وجہ سے ہم فرش عزا پہ آ رہے، جس کی وجہ سے ہم جمعے کے دن امام کا شکر ادا کر رہے، وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ جس کی وجہ سے ہم عزاداری کر رہے، جس کی وجہ سے ہم ذکر حسین کر رہے، جس کی وجہ سے ہم بامبے میں مجلسیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم جمعے کے دن اللہ کا شکر ادا کر رہے، یہ سب کے پیچھے کون ہے؟ چھٹے امام یہ کہتے، میں نہیں بولتا، چھٹے امام یہ بولتے کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو۔ جلے ویسی کوئی بواری، جلنے کی بواری، تو دعا کیا کرو؟ اپنے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کل، اپنے اپنے ماں باپ کے لیے کل دعا کرنا کہ اگر تم عزاداری کر رہے تو تمہاری ماں کی وجہ سے عزاداری کر رہے،
اپنے باپ کی وجہ سے عزاداری کر رہے ہیں، تو کل کی صبح تم اپنے والدین کے لیے دعا کرنا کہ اگر زندہ ہے تو ان کی صحت کے لیے دعا کرو، اگر مر گئے آرام باغ یا رحمت آباد میں ہے یا دنیا کے کسی حصے میں ہے تو کل کے دن تم ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ جمعہ جو میں نے تیری عبادت کی ہے، تیرا شکر ادا کیا ہے، محرم کی عزاداری کرنے کے لیے میں تیار ہوں، تو یہ اس لیے تیار ہوں کہ میری ماں کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس کی وجہ سے میں یہ عزاداری کر رہا ہوں۔ دوستوں یہ دعا کرنے کے بعد سر کو اٹھا کے جو دعا مانگتے ہو، اس کے بعد وہ دعا زیارت پڑھنا۔ وہ کون سی زیارت جس کے لیے میں نے اتنا پورا باتیں کی؟ وہ زیارت کل سے شروع کرو، start from tomorrow. If you can recite till 9 محرم fine، 9 محرم تک۔ اگر تم 40 تک پڑھو گے تم مجھے دعا دو گے۔ I just need your prayers, that's all. I don't need anything from you. کچھ نہیں چاہیے مجھے، تمہاری دعا چاہیے۔ دعا کرنا میرے لیے بھی۔ 40 تک پڑھ کے دیکھو۔ میں بامبے میں قیصر باغ میں میری پہلی مجلس قیصر باغ کی 1439 ہجری کے محرم کی بول رہا، پڑھ کے دیکھو۔ میں نہیں بول رہا، ہمارے تمام علماء بولتے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ اگر ایک جگہ پہ، غور سے سنو، ایک جگہ ایک ٹائم پہ جو تمہارا کنویننٹ ٹائم ہے، تمہارے بامبے کے فلیٹ پہ، تمہارے بیڈ روم میں اگر پڑھتے، ہال میں جہاں پڑھتے پڑھو، ایک جگہ پڑھو، ایک ٹائم پہ پڑھو۔ اگر تمہارا بزنس ایسا بند ہے نا، ایسا کھلے گا۔ تمہارا رزق رکا ہوا ہے، کھل جائے گا۔ تم پریشانیوں میں لیکن اس کے ساتھ کنڈیشنز ہے، خالی زیارت نہیں، اس کے ساتھ واجبات کو بھی ادا کرنا ہے۔ واجبات کو ادا کر کے یہ کرنا ہے۔ تم نے پورے واجبات کو ادا کر دیا، پھر ایسا کھلتا، ایسا۔ 9 محرم تک پڑھو، نیت کرو کہ میں پہلی سے 9 محرم تک یہ پڑھ کے امام کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ 40 تک پڑھو، گارنٹی۔ شادی، ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم، بچے نہیں، رزق نہیں، بزنس نہیں، کوئی ایشو، یہ زیارت سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ زیارت اگر پہلی محرم سے تم پڑھو 9 محرم تک کربلا کی زیارت ہوتی۔ اگر یہ زیارت پڑھ کے تم دعا کرو کہ مولا آپ مجھے کربلا بلاؤ، وہ ہوتی۔ 40 تک پڑھو گے تو پتہ نہیں اور کیا کیا رزق ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ یہ زیارت کرنے سے، یہ زیارت پڑھنے سے امام کی زیارت ہوتی۔ ایسے صلوات نہیں پڑھنا، باواز بلند سب پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ 12:05 ہو گئے۔ دوستو پورا عشرہ میں اسی پہ پڑھ دوں، پورا عشرہ قیصر باغ کا۔ میں دیکھوں گا کل، اس لیے کہ میرا وقت ہو گیا۔ اب اگر موقع ملا تو میں ٹاپک بدل کے پورا عشرہ اس پہ۔ تو وہ زیارت کیا ہے؟ بس ختم، 2 جملے مصحف پہ آ رہا۔ وہ کون سی زیارت ہے جس کے لیے میں اتنا سٹریس کر رہا؟ یہ میں نہیں کر رہا۔ I'm not doing this. I'm not doing this. This is most recommended زیارت ان غیبت کبریٰ، ہائر اوکلٹیشن۔ اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین۔ اتنے جملہ بولو، زیارت.org۔ اسمارٹ فون پہ جاؤ، گوگل پہ بھی کرو، زیارت.org پہ جاؤ، ڈاؤن لوڈ کرو زیارت کو۔ ڈاؤن لوڈ کر کے کل فجر کی نماز پہ ٹیلی فون پہ آن کر کے سٹارٹ کرو۔ میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک زیارت ایسی ہے، پلیز غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو۔ یہ ایک زیارت ایسی ہے کہ جب تم زیارت شروع کرتے تو پورے 12 اماموں کے نام لیتے، اس میں پورے 12 امامز کے نام کسی اور زیارت میں نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نام۔ زیارت آل یاسین۔ آل یاسین سورہ، یہ جو زیارت ہے
یاسین نے اللہ کے رسول کا نام ہے، ان کی آل یاسین، یہ مخصوص زیارت ہے غیبت کبریٰ میں، موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ان غیبت کبریٰ، زیارت آل یاسین۔ زمانے کے امام کی کئی زیارات ہیں، there are so many زیارات، لیکن یہ زیارت سب سے زیادہ ریکمینڈڈ۔ آپ کو میں ایک بات بولوں، اگر یہ زیارت آل یاسین تم مردے کے اوپر پڑھو، ڈیڈ باڈی کے اوپر، اگر وہ ڈیڈ باڈی مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو۔ اگر یہ زیارت آل یاسین کسی ایسے بیمار کے اوپر کہ جس کا دماغ کمزور ہے، جس کا دماغ چھوٹا ہے، جو ایب نارمل ہے، اس کے اوپر پڑھو، اس کا دماغ تیز ہو جائے گا، میموری شارپ ہوگی۔ اسٹوڈنٹس ایگزام لکھنے سے پہلے زیارت آل یاسین پڑھ کے جاؤ، تم کبھی کوئی چیز بھولو گے نہیں۔ لڑکا لڑکی شادی کی رات اور لڑکی زیارت پڑھے تو اس کی میرڈ لائف بڑی ہیپی ہوتی۔ اگر زیارت آل یاسین کوئی پڑھے اور یہ دعا کرے 40 دن کہ اللہ تو مجھے اس زیارت آل یاسین کا واسطہ تو مجھے صاحب اولاد کر دے، اللہ اس کو اولاد عطا کرتا۔ زیارت آل یاسین اگر تم اپنے بزنس میں جا کے پڑھو، اپنے آفس میں جا کے پڑھو، کوئی کاروبار کر رہا اس کا بزنس نہیں چل رہا تو زیارت آل یاسین پڑھو 40 دن، تمہارا بزنس ایسا کھلے گا۔ لیکن بزنس کے لیے، رزق کے لیے زیارت آل یاسین کے ساتھ زیارت وارثہ بھی پڑھنا۔ اور کل کی صبح ایک آخری بات بول کے کرتا، میں کیا کروں، بات میں بات نکل رہی، وہ ہو سکتا میں ٹاپک کل بدل کے اس پہ بھی کچھ بولوں۔ زیارت آل یاسین اور زیارت وارثہ، کل کی صبح یہ دو زیارت پڑھنا۔ زیارت وارثہ بھی 4-5 منٹ کی زیارت ہے، آل یاسین 10-12 منٹ کی زیارت ہے۔ کل میری ریکویسٹ ہے پورے بامبے سے اور جہاں جہاں مجھے علی چینل اور زینبیہ پہ مجھے سنا جا رہا، پوری دنیا میں سنا جا رہا، تو ان کے لیے میری ریکویسٹ ہے، یوتھ کو بول رہا، ایٹ لیسٹ کل کا دن یہ گفٹ کرو، تحفہ کرو زمانے کے امام کو، اور بولو پہلی محرم جمعہ صبح کا وقت ہم یہ دونوں زیارت پڑھ کے آپ کو گفٹ کر رہے ہیں۔ مولا پلیز مولا میرا پورا محرم، میرا پورا سال نیکسٹ ایئر تک مولا اپنے پروٹیکشن میں لے لو، اپنے سائے میں لے لو، اپنی رحمت میں لے لو، اپنے حفاظت میں لے لو، تو تم بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات پاؤ گے۔ اس لیے کہ جس کے اوپر امام زمانہ کا سایہ ہو جائے وہ کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ آج اتنا بڑا دن آپ کو مل گیا، اتنا بڑا مجمع، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا چاند رات کی مجلس میں اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ آئے گا۔ تم کو مولا سلامت رکھے۔ یہ دعا میں نہیں دے رہا، میری بی بی زہرا آپ کو دعا دے رہی۔ بس دوستو، محرم کا چاند نظر آ گیا۔ جب لاسٹ ایئر محرم گیا تھا 8 ربیع الاول کو، ہم انتظار میں تھے کہ محرم آئے، محرم آئے، حسین ہمارے گھر مہمان آئے۔ آج پورے بامبے میں، پوری دنیا میں کہیں فون کرو، ہر شہر میں عزا خانے امام بارگاہ سجایا جا رہا، ممبر سجایا جا رہا۔ سب کے پاس یہ تصور ہے کہ حسین ہمارے پاس مہمان آ گئے، کربلا والے ہمارے گھروں میں آ گئے۔ کتنے نورانی دن ہے دوستو یہ، کتنا انتظار ہے۔ جیسے آپ کو انتظار ہے نا، ویسی فاطمہ کو بھی آپ کا انتظار ہے۔ ایک ایک گھر میں بی بی زہرا آئے گی، ایک ایک مجلس میں آئے گی اور آ کر اپنے بچوں کا پرسہ لیں گے۔ دوستو، حسین کربلا سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے۔ تاریخ میں اتنے واقعات ہیں کہ محرم سے پہلے جب حسین نے زمین کو خریدا اور گفٹ کیا، اور اس کے بعد جو کربلا کا بنی اسد کا قبیلہ تھا ان سے حسین نے یہ کہا تھا کہ دیکھو، جب میرے زائرین آئے نا، ان کو بھوکا نہیں رکھنا، ان کو پیاسا نہیں رکھنا، ان کو مہمان رکھنا۔ آپ نے ایک بات غور کی کہ خود تو بھوکا شہید ہو گیا حسین، لیکن اپنے زائر کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ بی بی فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا ہے آپ سے، ہم سے بی بی نے یہی کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب کہا تھا تو فاطمہ نے یہی کہا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ بابا
بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ تو رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ خام پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کرے گی۔ تو فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا۔ آج بی بی زہرا کی دعا ہے ہمارے ساتھ۔ عزیزو بس میں نے مجلس مختصر کر رہا، میں مجلس کو ختم کر رہا۔ مولا تمہارے ایک ایک آنسو کو بی بی قبول کرے، ایک ایک آنسو کا تم کو اجر دے۔ پتہ نہیں کہ اس مجلس میں کہاں پر حسین کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اور بی بی جب تمہارے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے فاطمہ دعا دیتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو خوش رکھے۔ یہی بی بی کی دعا ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سمجھ کے گریہ مت کرو کہ ہم رونے والے ہیں، حسین کے لیے کوئی نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ حسین کی بیٹی موجود تھی لیکن ظالموں نے رونے نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کی بیٹی نہیں تھی، سکینہ موجود تھی لیکن ظالم نے پہلا تماچا سکینہ کو مارا تھا۔ بیٹا موجود تھا لیکن بیٹے کو رونے نہیں دیا۔ چوتھے امام کا وہ جملہ 11 محرم کو جب شہزادی زینب مقتل سے جا رہی تھی، اونٹ پر بے کجاوا اونٹ ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، شہزادی نے دیکھا کہ مقتل کے پاس چوتھے امام ایک لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے ہیں۔ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ دوستوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا ہے اپنی دادی زینب کو کہ سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، سر کے بل بی بی آئی۔ تو اس وقت چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو زینب نے کہا بیٹا تم سنبھالو۔ اب امام کا وہ جملہ میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا، جب امام سے بی بی نے کہا کہ تم سنبھالو تو چوتھے امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا، جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو چکا، ارے میرے بھائی کے لاشے کو میدان میں چھوڑ کے جاری۔ فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے۔ پروردگار خاص دعا کا وقت ہے، سب مل کے آمین بولنا۔ پروردگار آج پہلی مجلس ہے اس سال کی، ہماری اس مجلس کو قبول کر دے۔ سب مل کے آمین بولو، خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، جن لوگوں نے اس مجلس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس عزاخانے کی جو مالک تھی قیصر بھائی، اللہ قیصر بھائی کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم کو بھی ایسی سعادت دے جیسے قیصر بھائی نے یہ کام کیا، عزاداری کے لیے پورا ہال اور مجلسیں دی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی عزاداری کے لیے یہ کام کریں۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار پورے آمین بولو یار۔ پروردگار پورے سال گزر گیا، جتنے ہم نے گناہ کبیرہ صغیرہ کیے اللہ مولا حسین کے نام پہ معاف کر دے، اور آئندہ سال ہم کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھ۔ آئندہ سال ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما۔ ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ 2 مہینے 8 دن اور پروردگار آئندہ سال تک ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولا حسین کی عزاداری کریں، اور ذکر حسین کریں تو اس ذکر کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔
ہمارے آج شب جمعہ ہیں، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے پروردگار۔ سارے پورے سال میں جتنے انتقال ہوا اور اب تک جتنے مرے ہیں، بالخصوص خیسر بھائی، سب کے درجات کو بلند فرما پروردگار۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما پروردگار۔ زمانے کے امام کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہماری یہ عزاداری بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے۔ ایک سورہ فاتحہ جو یہاں کی انتظامیہ جو یہ مجلسیں کراتی جو انجمن ہے ان کے مرحومین، خیسر بائی کے لیے آج شب جمعہ ہے، پورے اب تک جتنے مرحومین ہیں بامبے میں اور دنیا بھر میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا دفن ہے اپنی خبروں میں، سال کا آخری جمعرات تھی، ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم مغضوب علیہم